صحابہ کرام وہ اسلام کے مسلمانوں کے سپر اسٹار ہیں۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے فیلڈز ہیں، لوگ اپنے اپنے لیے کسی کو ماڈل بناتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ مسلمانوں کے لیے سپر اسٹار ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ اور اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر حدیث شریف کے اندر ذکر بھی کیا ہے کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کے مانند ہیں۔ صحابہ کرام ہمارے لیے بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہیں، کیونکہ پورا کا پورا دین صحابہ کرام کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھا، پھر تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تابعین نے تابعین سے سیکھا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ دین منتقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے سب سے بڑے محسن ہیں۔ ان تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قابل احترام وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا آج یوم وفات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد، یعنی نبی اور رسولوں کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل انسان ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف جگہ پر ان کا ذکر بھی کیا ہے، نام ذکر نہیں، ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، اور یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش سے تھے اور حضرت ابو بکر بھی قریش سے تھے، اور ایمان لانے سے پہلے بھی یہ نہایت اعلیٰ کردار کے آدمی تھے، یعنی ان کے اندر کوئی جھوٹ، بد فعلی، بد کرداری، شراب نوشی، حرام خوری، اس طرح کی کوئی بھی بری عادت ان کی ذات کے اندر نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں سے حضرت ابو بکر صدیق کو دور رکھا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو دعوت دی۔ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی تھی، انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے گہرے دوست تھے، یعنی نبی بننے سے پہلے وہ نبی بنائے جانے سے پہلے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ تو آپ نے جب ان پر اسلام کو پیش کیا اور یہ بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تم میری بات کو قبول کرو، میری دعوت کو قبول کر لو، تو انہوں نے فوراً اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، اور نہ صرف دعوت کو قبول کیا بلکہ آپ کی دعوت کو آگے تک پہنچایا۔ کئی اور بڑے بڑے صحابی جیسے حضرت طلحہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت عثمان بن عفان ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ بڑے صحابی ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی وائف حضرت خدیجہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ میں نے جب بھی کسی کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہیں نہ کہیں پس و پیش کا اظہار کیا، کسی نہ کسی قدر کنفیوژن کا اظہار کیا، مگر ابو بکر صدیق صرف ایسے واحد ایک اکیلے آدمی ہیں کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی، اسلام کی بات رکھی، تو انہوں نے فوراً بغیر شک و شبے کے وداؤٹ کنفیوژن انہوں نے اسلام کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت گہرا اور محبت بھرا تعلق تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت ساری حدیثیں ان سے نقل ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی مکے کے اندر تھے تب بھی انہوں نے اللہ کے نبی کو سپورٹ کیا، مکے کے بعد مدینے میں بھی، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر، اور ایمان لانے کے بعد اسپیشلی حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا ساتھ دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کو
کعبے کے پاس کفار مکہ نے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے ہو، ہمیں برا بھلا کہتے ہو، ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو، ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ملعون آگے بڑھا اور اس نے اللہ کے نبی کی چادر کے دونوں کنارے پکڑ لیے اور اس طرح کھینچنا شروع کیا تو اللہ کے نبی کا سانس گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر کو جب معلوم ہوا، انہوں نے دیکھا، فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے آپ کو چھڑایا اور کہا کہ تم صرف اس شخص کے پیچھے پڑے ہوئے ہو صرف اس وجہ سے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پر ساتھ دیا اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ، ان کی سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے وہ ہجرت والی رات ہے۔ ہجرت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی مکے سے آپ مدینہ جانے لگے، تو یہ بڑا خطرناک وقت تھا۔ کفار مکہ نے، قریش مکہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج رات ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بنا معاذ اللہ قتل کر دیں گے، ان کا صفایا کر دیں گے۔ اسی رات اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ ابوبکر کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیے، ہجرت کر جائیے۔ آپ نے اس ہجرت کا جب واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں دو نام اللہ کے نبی کے ساتھ سر فہرست آتے ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے حضرت علی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کارنامہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں ساتھ رہے اور آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی۔ حضرت علی کا کارنامہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور یہ وقت تھا کہ کفار مکہ نے اور ان کے سپاہیوں نے اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، یعنی آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا کہ جیسے ہی صبح کے وقت محمد نکلیں گے معاذ اللہ ہم ان کو اس وقت قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو کہا کہ علی تم میری چادر اوڑھ کر اس بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی اللہ کے نبی کا حکم سن کر اس بستر پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو اس وقت بڑا ڈر لگا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی نے آپ کو اس وقت کہا کہ آپ سو جاؤ، تو حضرت علی فرماتے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے کہ میری پوری زندگی میں اتنی چین والی، سکون والی نیند کبھی نہیں آئی جتنی اس رات کے اندر آئی، اس لیے کہ میں اللہ کے نبی کے بستر پر سویا ہوا تھا۔ تو آپ کے بستر سے زیادہ چین سکون والی نیند بھلا کہاں آ سکتی ہے؟ بہرحال اللہ کے نبی اپنے مکان سے جب دیکھا کہ کفار نے گھیرے ہوئے ہیں تو آپ نے ایک مٹی کی مٹھی بھری اور اس پر کچھ دم کیا اور اس کو ایسے پھینکا تو اللہ رب العزت نے اس مٹی کو اس طرح پھیلایا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کی آنکھوں کے اندر اس کو بھر دیا۔ اللہ کے نبی وہاں سے خاموشی کے ساتھ حضرت ابوبکر کے گھر کی طرف گئے اور حضرت ابوبکر کے ساتھ پھر وہاں سے مکے سے باہر نکلنے لگے۔ اور جب آپ مکے سے باہر نکل رہے تھے تو آپ نے کعبے کو ایڈریس کیا اور کعبے کی طرف آپ نے اس طرح مخاطب ہو کے فرمایا کہ کعبہ تو میری جائے پیدائش ہے، میری پیدائش یہاں ہوئی ہے اور تو اللہ کا گھر ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کر جاؤں مگر میں مجبور ہوں، تیرے جو ساکن ہیں، تیرے ساکنین ہیں، رہائشی ہے، وہ مجھے یہاں رہنا نہیں دیتے۔ اور اللہ کے نبی وہاں سے چل دیے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ مکے سے باہر نکلے تو غار ثور کی طرف آپ نے رخ کیا۔ غار ثور ایک غار تھی، پہاڑی تھی اور وہ اوپر کی طرف تھی، مکے سے اوپر کی سائیڈ تھی۔ جب اس پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ پتھر ہیں اور سنگریزے پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی یہ تو آپ کو بڑی تکلیف دیں گے، آپ ایسا کیجئے، آپ میری پشت پر سوار ہو جائیے، میری پشت پر بیٹھ جائیے اور میں آپ کو لے کر آگے بیٹھتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق پر کہ اللہ کے نبی کو اپنی پشت پر بٹھا لیا اور پھر تیزی سے دوڑتے ہوئے غار ثور پر پہنچے۔ جب غار ثور پر آ گئے، غار ثور پر پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ مت داخل ہو جائیے، پہلے میں داخل ہوں گا اور یہاں کی صفائی کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ داخل ہوئیے۔ حضرت ابوبکر غار ثور کے اندر داخل ہوئے۔ یہ وہ غار تھی کہ اس کے اندر کوئی نہیں جاتا تھا، کبھی اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے اور وہاں اس کی صفائی کی، کوڑا کرکٹ کو صاف کیا اور وہاں محسوس کیا کہ یہاں پر سوراخ ہے تو اپنی چادر کو پھاڑا اور چادر پھاڑ کر ان سوراخ کے اندر داخل کی، لیکن پھر بھی چند سوراخ باقی رہ گئے، ایک دو سوراخ، تو ان سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پیر اڑا دیا، یعنی اپنا پیر لگا دیا اور پھر اللہ کے نبی کو بلایا کہ اللہ کے نبی آئیے اور آرام کیجیے۔ روایات کے اندر آتا ہے
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پیر ایک سوراخ پر لگائے ہوئے تھا، اس لیے کہ اگر کوئی جانور نکلے گا تو وہ مجھے تکلیف دے، میرے نبی کو، میرے محبوب کو تکلیف نہ دے۔ کہ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں کہ ایک سوراخ میں ایک سانپ تھا، وہ سانپ باہر نکلنا چاہتا تھا، مگر جب اس نے آڑ دیکھی تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیر پر ڈس لیا، مگر حضرت ابوبکر نے بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے، بالکل اسی طرح پرسکون بیٹھے رہے۔ مگر جب زہر کا اثر ہوا اور ان کو تکلیف ہوئی تو ان کے بے اختیار دو چار آنسو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر گئے۔ تو آپ نے ایک دم آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کیا بات ہوئی، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی شاید مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، ڈس لیا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت اپنا لعاب دہن ان کے انگوٹھے پر لگایا اور اس پر دم کیا تو وہ تکلیف فوراً اسی وقت ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ ہے، انہوں نے بڑی قربانی پیش کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے تھے کہ ابوبکر تم میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، سارے اچھے اعمال لے لو، سارے خیر بھلائی جتنی بھی میں نے کیے تم سب رکھ لو، بس مجھے صرف وہ رات دے دو جس رات میں ہجرت والی رات میں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ غم نہ کر، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق سے یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہی نرالی ہے، جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی اونٹنی کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آزاد ہے، اس کو حکم دے دیا گیا تھا کہ کس جگہ پر بیٹھنا ہے۔ جس جگہ پر وہ بیٹھی تو وہیں پر وہ ایک خالی جگہ تھی، ایک میدان تھا، وہاں پر وہ بیٹھ گئی۔ اب مسجد نبوی کی تعمیر کا یہ واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جس جگہ ہماری اونٹنی بیٹھی تھی کہ وہیں پر مسجد کی تعمیر کی جائے، وہیں پر مسجد بنائی جائے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے، کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو وہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی، ان کا نام تھا سہل اور سہیل۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی ہم بطور نذرانے کے آپ کو یہ ہبہ کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ میں اس کو ہدیہ نہیں لینا چاہتا، ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان دونوں بچوں سے اس زمین کو خرید لیا اور اس کی رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے، ان کے پیسوں سے مسجد نبوی بنائی گئی، مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی۔ اس لیے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جب تک مسجد نبوی قائم رہے گی، جب تک مسجد نبوی کے اندر لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، مسجد نبوی کا عبادت کرنے کا ثواب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، میرے بہت سارے صحابی ہیں ان کے بہت احسانات تھے کہ میں نے سب کے احسانات چکا دیے، سب کے بدلے ادا کر دیے، مگر ابو بکر کا بدلہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کا بدلہ اللہ رب العزت ہی ادا کر سکتا ہے، کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے اور اسلام کو پہنچایا ہے اتنا فائدہ کسی اور کے مال نے اسلام کو نہیں پہنچایا ہے۔ شاید آپ نے ایک بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ ایک جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی کہ صحابہ سے کہا کہ چندہ اکٹھا کرو، جنگ کے لیے جانا ہے، اور مدینے کے اندر قید پڑا ہوا ہے۔ تو اس وقت سب لوگ چندے کے لیے اپنے اپنے گھر کچھ سامان لینے کے لیے گئے، حضرت ابو بکر بھی گئے، حضرت عمر بھی گئے۔ تو حضرت عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری فائنینشلی اچھی حالت تھی، میں اچھی پوزیشن میں تھا، اور ابو بکر کی فائنینشلی اچھی حالت نہیں تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں زیادہ دوں گا تو شاید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب جب وہ لے کر آئے تو صحابہ لے کر آ رہے ہیں، کوئی کچھ پیش کر رہا ہے، سب اپنی وسعت اور گنجائش کے حساب سے پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے پراؤڈلی کہا کہ اللہ کے نبی گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی، اپریشیٹ کیا۔ حضرت ابو بکر کی باری آئی، حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کتنا لائے، کتنا مال لے کر آئے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں گھر کا سارا مال لے کر آیا ہوں اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت ابو بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، تو حضرت عائشہ
ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ تو انہوں نے کوشچن کیا کہ اللہ کے نبی، کیا کسی آدمی کی نیکی ستاروں سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟ یہ ستاروں جتنی ہو سکتی ہیں کہ جتنے آسمان کے اندر دنیا بھر کے ستارے ہیں، کیا کسی کی نیکی، کسی کا ثواب اتنا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، کہ عمر کا ثواب، عمر کی نیکیاں اتنی ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ شاید تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے والد ابوبکر صدیق کا نام لوگے، کہ اللہ کے نبی کہ ہاں میں ایسے ہی سمجھ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ ایسا نہیں ہے، ابو بکر صدیق کی نیکیاں وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے پہنچایا ہے، کسی صحابی کے، کسی بھی مسلمان کے مال نے اتنا فائدہ مجھے اور اسلام کو نہیں پہنچایا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے اور یہ ان کے کمالات ہیں، ان کے امت کے اوپر اتنے بڑے احسانات ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل انسان ہے، سب سے افضل مسلمان، اور پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا نمبر ہے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اور پھر حضرت علی ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، کہ اہل بیت سے محبت کرنا وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اہل بیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی آدمی کا ایمان اور اسلام معتبر نہیں ہو سکتا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت حضرت ابو بکر صدیق کی قبر پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، حضرت عمر فاروق کی قبر پر کروڑوں اور اربوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔